علامہ اقبال کا خاندان۔ ڈاکٹر اقبال کے آباء و اجداد کشمیر سے آ کر سیالکوٹ آباد ہو گئے تھے، جو سپر گود کے برہمن آج سے 250 سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر محمد اقبال اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ڈاکٹر اقبال کے والد شیخ نور محمد بڑے نیک اور اللہ والے بزرگ تھے۔ سیالکوٹ میں ان کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ وہ سارے شہر میں نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے۔ شیخ نور محمد کے دوستوں میں مولوی میر حسن نامی ایک بڑے عالم تھے، جو مشن سکول میں عربی پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے پڑھانے میں خاص بات یہ تھی کہ جو کچھ بتا دیتے تھے وہ بات دلوں پر نقش ہو جایا کرتی تھی۔ تعلیم و تربیت۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عطا محمد اور محمد اقبال۔ یہی اقبال ہیں جو آگے چل کر ایشیا کے سب سے بڑے شاعر مانے گئے۔ علامہ اقبال 1817 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شیخ نور محمد نے اپنے بچوں کو اردو، فارسی اور انگریزی تعلیم دلوائی۔ شیخ عطا محمد، جو اپنے چھوٹے بھائی اقبال سے 14 برس بڑے تھے، انجینئر بن گئے، اور اقبال مشن اسکول میں تعلیم پا کر کالج میں داخل ہو گئے۔ سیالکوٹ سے لاہور۔ پرائمری، مڈل اور انٹر کے امتحانوں میں آپ نے نمایاں کامیابی حاصل کی، بلکہ وظائف بھی ملنے لگے۔ جب سیالکوٹ میں کالج بنا تو اس میں آپ نے داخلہ لیا۔ مولوی میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھتے تھے۔ محنت کر کے آپ نے عربی اور فارسی میں خاصی لیاقت پیدا کر لی۔ سیالکوٹ میں FA کا امتحان پاس کر کے سلسلہ تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے لاہور پہنچے اور گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گئے۔ اس کالج میں آرنن نامی ایک لائق اور ہمدرد پروفیسر تھے، جو اقبال سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ شاعری کا شوق و ذوق۔ اقبال ابھی اسکول میں پڑھتے ہی تھے کہ ان کی طبیعت کے اصلی جوہر چمکنے لگے اور انہوں نے شاعری کی طرف توجہ کی۔ مولانا روم کے اشعار اقبال کو نہایت پسند تھے۔ آپ نے اس زمانے میں اپنے کلام حضرت داغ کو بالغرض اصلاح بھیجنا شروع کر دیا۔ ڈاک کے ذریعے سے آپ کے کلام کی اصلاح کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ تو مرزا ارشد تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، میاں صاحبزادے سبحان اللہ، اس عمر میں یہ شعر! اور وہ چوٹی کے شاعروں میں گنے جاتے تھے۔ جب اقبال نے یہ شعر پڑھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفال کے۔ 1899 انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں آپ نے نالہ یتیم کے عنوان سے ایک درد انگیز نظم پڑھی، جس سے سننے والوں کے دل بے چین ہو گئے اور حاضرین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ پھر آپ نے ہمالیہ، ہندوستان ہمارا وغیرہ نظمیں لکھی، جو ہندوستان بھر میں پسند کی گئی۔ لاہور میں مشاعرے بھی ہوتے تھے، جن میں اس زمانے کے مشہور شعراء اپنا کلام سناتے تھے۔ اقبال بھی ان محفلوں میں جانے اور اپنا کلام سنانے لگے۔ آہستہ آہستہ سب کی نظریں ان پر پڑنے لگی، اور ان کی عمر 22 سال کی تھی کہ لاہور کے ایک مشاعرہ میں انہوں نے ایک غزل پڑھی۔ اس مشاعرے میں مرزا ارشد گرگانی بھی تھے، جو ان دنوں چوٹی کے شاعر مانے جاتے تھے۔ کلام کی مقبولیت۔ اقبال BA میں کامیاب ہوئے۔ عربی اور انگریزی میں اول آنے پر انہیں سونے کے 2 تمغے بھی ملے۔ BA کے بعد آپ نے MA کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور ایک سونے کا تمغہ انعام میں ملا۔ آپ پہلے اورینٹل کالج اور بعد میں گورنمنٹ کالج میں فلسفی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ روزانہ کا معمول۔ ان دنوں آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ صبح اٹھ کر نماز اور نماز کے بعد اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر ورزش کرتے، کالج کا وقت ہو جاتا اور کچھ کھائے پیے بنا کالج چلے جاتے۔ دوپہر کو آ کر کھانا کھاتے تھے۔ عام طور پر وہ کھانا صرف ایک وقت کھاتے، صبح کو چائے بھی نہیں پیتے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی رات کو نمکین چائے پی لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پورے 2 مہینے رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ سفر یورپ۔ اس زمانے میں پروفیسر آرنن اپنی ملازمت سے ریٹائرڈ ہو کر ولایت چلے گئے۔ 1905 میں اقبال بھی یورپ روانہ ہو گئے۔ اقبال انگلستان پہنچ کر کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہو گئے اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ہندوستان واپسی۔ ولایت سے واپس آ کر انہوں نے اردو میں بہت سی نظمیں لکھی۔
لیکن اب فارسی کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ تک انہوں نے اردو میں شعر کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن زندگی کے آخری سالوں میں پھر کہیں اردو کی طرف توجہ کی۔ اردو کو چھوڑ کر فارسی میں شعر کہنے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو فارسی زبان شاعری کے لیے بہت موزوں ہے، اور دوسرا اب اقبال کی شاعری کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے شعر کہتا ہوں، اور فارسی کے سوا کوئی زبان ایسی نہیں جس کے ذریعے اپنے خیالات دوسرے ممالک کے مسلمانوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ سال 1908 میں ولایت سے ہندوستان واپس آئے اور گورنمنٹ کالج میں پڑھانے لگے، جہاں سے آپ کو 500 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ آپ کو وکالت کرنے کی بھی اجازت مل گئی تھی۔ علامہ اقبال کا مسکن۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کچھ عرصہ بھاٹی دروازہ میں رہے، پھر وہاں سے انارکلی چلے آئے۔ وہاں کوئی 9-10 سال رہے۔ انارکلی مکلوڈ روڈ پر ایک کوٹھی میں کوئی 14 سال گزار دیے۔ انتقال سے کوئی 3 سال پہلے انہوں نے میو روڈ پر ایک خاص کوٹھی بنوائی تھی جس کا نام جاوید منظر رکھا گیا تھا۔ آپ کا لباس۔ اب ذرا ان کے لباس کا بھی حال سن لیجئے۔ ابتدا میں وہ شلوار اور کرتا پہنتے تھے، سر پر سفید پگڑی ہوتی تھی۔ ولایت جا کر انگریزی لباس بھی پہنا، لیکن ولایت سے آنے کے بعد عام طور پر وہ شلوار قمیض اور فراک کوٹ کے ساتھ ترکی ٹوپی پہنتے تھے۔ کبھی کبھی پتلون پہن لیتے تھے تو اس کے ساتھ ہیٹ کی جگہ ترکی ٹوپی ہوتی تھی۔ وہ انگریزی لباس کو پسند نہیں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھے پتلون کی بنسبت شلوار زیادہ پسند ہے۔ ناسازی طبع۔ ڈاکٹر صاحب کو کچھ عرصہ سے درد گردہ کا مرض تھا۔ ہر چوتھے 5ویں سال اس درد کے دورے پڑتے تھے۔ 1924 میں عید کی نماز پڑھ کر آئے اور گرم دودھ ڈال کر سوئیاں کھا لیں۔ سوئیاں کھاتے ہی ان کی آنکھ بیٹھ گئی۔ بہت علاج کیا، کوئی فائدہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے ہائی کورٹ کا جانا بند ہو گیا۔ نواب صاحب بھوپال نے آپ کی مالی مشکلات کے مد نظر آپ کے نام ماہوار 500 روپے کا وظیفہ جاری کر دیا، جو وفات تک آپ کو برابر ملتا رہا۔ 1937 میں طبیعت زیادہ بگڑنے لگی۔ کل بہت کمزور ہو گیا تھا۔ دلی کے مشہور طبیب نابینا صاحب اور حکیم محمد حسن قریشی پرنسپل طیبہ کالج علاج کرتے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے آپ کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر 2-4 کلمات تسلی کہے، مگر علامہ اقبال کہنے لگے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، موت سے وفات سے 3-4 روز پہلے بلغم میں خون آنے لگا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ دل کی طرف جانے والی رگ کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ آخر کار علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو انتقال کر گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 ایئرز سے اوپر تھی۔ اور جب علامہ اقبال کی وفات کی خبر پورے لاہور میں پھیل گئی تو لاہور کے سارے بازار بند ہو گئے۔ لوگ جاوید نامہ منزل کی طرف جانے لگے۔ شام کو جنازہ اٹھا۔ شاہی مسجد کے میناروں کے سائے میں ان کی میت کو دفن کیا گیا۔ جنازے کے ساتھ کوئی 50,000 سے زائد آدمی تھے۔ آپ کے انتقال پر ہندوستان بھر کے شہروں اور قصبوں میں جگہ جگہ ماتمی جلسے ہوئے۔ شعراء نے اس موقع پر مرثی اور تاریخی کلمات بھی ادا کیے۔ ساز خاموش ہو گیا، مگر کرۂ ارض اور اس کی فضا ان کے نغموں سے قیامت تک گونجتی رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ علامہ اقبال کے کلام کو ہر روز پڑھیں اور سمجھیں اور اولو العزمی کے ساتھ مستقل طور پر اس پر عمل پیرا ہوں۔